اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. میں ہوں انٹرنیشنل پالمسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان. آج کا جو پروگرام ہے وہ بڑا اہم ہے. آپ کو یاد ہے کہ جنوری چڑھا ہے اور 3 جنوری کو سپر مون لگا تھا، جس کو میں نے کہا تھا یہ وولف مون ہے. اور وولف مون کا مطلب پہلے تو یہ بھی بتایا تھا، یہ وولف مون جو ہے ترکیہ کا قومی جانور کا نشان ہے. اور ترکی جو ہے وہ ایسٹ اور ویسٹ دونوں میں ہی ہے موجود. اور میں نے کہا تھا ایک سائرن ہے یہ. اور 3 جنوری کو ہی ارتھ کوئک بھی آیا اور 3 جنوری کو وینزویلا پہ امریکہ نے حملہ بھی کیا اور نیکولس کو گرفتار کر کے لے گئے. 2026 ہے، اس تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو تو وہ 10 بنتا ہے. 0 کو میں نے کہا نکالیں تو 1 ہے، اور 1 اللہ کا نمبر ہے اور سورج کا بھی ہے. اور سورج جو میں نے بتایا تھا کہ وہ ایسٹ سے نکلتا ہے ہمیشہ، اور اس دفعہ سورج نے نمبر 1 لیا ہوا ہے. اور جوپیٹر جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے، وہ کنگ پلینٹ کہلا رہا ہے اسٹرالوجی میں. اور مریخ جوپیٹر کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ منسٹر پلینٹ. یعنی کہ ایک تو لارڈ کی لڑائی. اب لارڈ کون ہے ملک میں؟ اب تو ٹرمپ جی تو آپ ہی کہنا شروع ہو گئے سیدھے میں ہی ہاں سب کچھ، اور میں نہیں منتا کسی نے. چیف ایگزیکٹو جو بھی اپنی وہ پاورز بتا رہے ہیں. رشیا جو ہے وہ بھی کہہ رہے میں نہیں ٹلوں گا. اور چائنا جو ہے وہ ایک ایسا سمجھدار، جوپیٹر بھی ہے نا اس سال کا بادشاہ. چائنا جوپیٹر کا مالک ہے، بزرگ سے آ رہا ہے، ذہن نشیں کر لیں. سورج بادشاہ ہو رہا ہے نمرالوجی میں، اسٹرالوجی میں بادشاہ ہو رہا ہے جوپیٹر. جوپیٹر کا مالک ہے چائنا. اور جو ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہیں وہ بھی جوپیٹر کے مالک ہیں. شی جی پنگ سیٹرن کے مالک. ایک پنگا آ رہا ہے. چائنا کی طرف بھی لڑائی آئے گی. رشیا تو لڑ ہی رہا ہے، امریکہ نے لڑائی شروع کر دی. یہ 3 ٹریل ہے. یہ میں نے بارہا کہا تھا کہ ٹریل ہے. یہ پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا کہ ٹریل بن رہی ہے. ان ٹریل میں سارے معاملات ہیں اور اپنے اپنے ایریاز کو یہ جو ہیں ادھر اپنی پاور دکھائیں گے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک مون اور آنا ہے، وہ بیور مون ہے، وہ سپر مون، وہ جو 24 نومبر کو آئے گا. اس وقت تک تو بہت کچھ ہو چکا ہوگا، لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے جنوری کے مہینے میں وہ کیا ہونے لگا وہ ذرا سن لیجیے. کیونکہ میں نے سوچا کہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتا رہوں، آگاہ کرتا رہوں. اس جنوری کے مہینے میں جو 12 جنوری سے لے کے آن ورڈ 18 جنوری تک، یہ ٹائم اچھا نہیں ہے دنیا کے لیے، بشمول پاکستان بھی. پاکستان کی سیاسی معاملات ہوں یا کوئی بھی معاملات ہوں، جیسے میں دنیا کی پیشن گوئی کر رہا ہوں اس طرح پاکستان بھی بیچ میں. پاکستان بھی تو اسی زمین میں ایک نقشہ ہے، ایک ریاست ہے، خود مختار ریاست ہے. یہ بھی بیچ میں ہمارے لیے بھی چاند ستارے ہیں، سب کچھ ہے پوری دنیا کے لیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 13 جنوری اور 14 جنوری کو تو ہے قمر در عقرب. جنوری کا جو 2026 کا جو پہلا دن تھا نا وہ قمر در سور تھا، اور آخری دن جو 2025 کا تھا 31 جنوری وہ دسمبر، وہ بھی قمر در سور تھا. وہ 2 دن تو اچھے تھے، 3 میں معاملات خراب ہوئے. اب اس چاند نے بڑا کام دکھانا ہے. اب آ گیا ہے 13 اور 14 تاریخ کو قمر در عقرب، یعنی کہ چاند نحس گھر میں ہے. لیکن ایک دن پہلے سے پنگا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں پیسیفک اوشن ہے یا اٹلانٹک اوشن، ان کی ٹائمنگ ملک اس خطے سے چینج ہے، ڈیفرنس ہے کافی. 10 12 گھنٹوں کا دن اور رات کا چکر ہے. تو 12 جنوری سے لے کے آن ورڈ 18 جنوری تک میں دنیا میں اچھا نہیں دیکھ رہا. ایک تو قمر در عقرب آ گیا 13 اور 14 کو. دوسرا جو ہے 14 جنوری کو جو سورج ہیں، جو اس دفعہ کے لوڈ ہیں، وہ بیٹھ جائیں گے مکر راشی میں، کیپریکون برج جدی میں. اور 15 جنوری کو جو مارس ہے، منگل مریخ، وہ بھی برج جدی کیپریکون میں. اور 17 جنوری کو جو مرکری ہیں وہ بھی برج جدی میں. اب سورج تو لوڈ ہے،
انہوں نے تو کام دکھانا ہے اس دفعہ. منگل لڑائی کا گھر ہے, اس نے بھی کام دکھانا ہے. اور تھرڈ مرکری, وہ پیسے کی لڑائی. 2026 ہے پیسے کی لڑائی. کوئی پیسے کی لڑائی بھی آ سکتی اسی میں, کوئی حملے, ظاہر اس کے پیچھے تو وفات ہی ہے نا. ایک میں نے کہا تھا 2026 میں لڑائی ہوگی پیسے پہ. یہ نہیں کہا کہ تھرڈ ورلڈ وار, لیکن یہ کہا ہے بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائیں گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 12 جنوری سے لے کے 18 جنوری تک اچھا ٹائم نہیں ہے دنیا میں. خدائی آفات بھی آ سکتی ہیں, ارتھکوئک ہو, آتش فشاں ہو. انسان نے خود اپنے ہاتھ سے اگر کچھ بن لیا ہے غلط, تو اس کی لپیٹ پہ خود بھی آ جاؤ گے. جہازوں کا گر جانا, کسی پہ قبضہ کرنا, کسی ملک پہ, سیاست کے تختے کو الٹ جانا, کسی بڑی شخصیت کا ایکسپائر ہو جانا, کچھ میں نیگیٹو دیکھ رہا ہوں. اللہ نہ کرے. میں چاہتا ہوں کہ یہ میری پیشن گوئی غلط ہو. جو میرا ماتھا ٹھنک رہا ہے یہ غلط ہو. کدی کھبی پھڑک دی ہے نہ تے کدی سجی پھڑک دی. اکھاں پھڑک نہیں ہے سونیاں, اے دس رہے. تو مرد کی آنکھ پھڑکے دائیں تو مطلب کچھ اور ہوتا ہے. خواتین کی آنکھ بائیں پھڑکے تو مطلب کچھ اور ہوتا ہے. سونیا میری دائیں اکھ پھڑک دی پئی ہے. اے نہیں کہ کوئی اکھ دے وچ روڑا پہ گیا ہے, کچھ لگ رہا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہے. اللہ خیر کرے. پوری دنیا کو میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں, تفرقے میں نہ پڑے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کل ایک تسبیح ضرور پڑھیے, یا اللہ یا سلام یا مومن, سب پڑھیں. صدقات کا اہتمام کریں, یہ ضروری ہے. ملک پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو سیاسی گرما گرمی ہے. میں نے کہا تھا کہ نومبر اور دسمبر میں مذاکرات جو ہیں سٹارٹ ہوں گے, لیکن میں نے کہا وہ ٹیٹو پارٹی کے نظر ہو جائیں گے. لیکن جنوری سے میں نے ایک بات کی ہوئی ہے کہ مڈ جنوری سے خان صاحب جو ہیں پاور پکڑیں گے. 9 جنوری جو ڈیٹ گزری, جس میں ایک تو محمود خان اچکزئی صاحب لاہور آئے ہوئے ہیں, پنجاب کے قلعے میں آئے ہیں, کیپٹل میں. ادھر سہیل افریدی صاحب جو ہیں سندھ کے قلعے میں کراچی پہنچ گئے, سندھ کے کیپٹل. اور یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کے پی کے سے, تیسرے صوبے سے, پٹھان ہیں. اب آ تو گئے ہیں, تو 9 تاریخ ایک اچھی ثابت ہوئی. اور خان صاحب کے لیے 2, 7 اور 9 نمبر اچھے رہے, ہمیشہ رہے. خان صاحب کے لیے منگل, جمعرات اور اتوار اچھے رہے. اتوار کو جلسے کا کہہ دیا ہے بلاول نے. بلاول بٹر وہ کر سکتے ہیں, لیکن ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. ہفتے والے دن نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے. نہیں ہوا تو پھر سیکورٹی ایشو ڈال سکتے ہیں, جی سیکورٹی ہے, یہ وہ ہے. لیکن اتوار کو جلسہ ہو جاتا ہے تو یہ بڑا کامیاب ہوگا. یہ دیکھیے گا, جلسہ کامیاب سندھ میں ہوگا, کانپیں پنجاب میں ٹانگنا شروع ہو جائیں گی. کون ٹانگے گا؟ وہ پیپل پارٹی تپ کی چال چل چکی ہے نون کے لیے. اب نون لیگ تو کہتی ہے ہم تو, ہمارا تو ووٹ بینک کی بہت ہے. ڈرپوک ڈرتے اتنے ہیں کہ کنٹینرز لگا دیتے. اگر احتجاجی تحریک کے جلسے ہو پی ٹی آئی نے کرنے ہوں تو پھر اتنا بڑا رسک کیوں لے رہا ہے سندھ؟ سوالیہ نشان ہے. وہ جلسہ کامیاب ہوگا تو پھر سوال تو پیدا ہوں گے, بھی ہوں گے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے, پاکستان میں بھی سیاست ہو یا کچھ اور معاملات ہوں, 12 تاریخ سے 18 جنوری تک, 12 جنوری سے 18 جنوری تک کوشش کریں افہام و تفہیم سے رہیں, معاملے کو حل کی طرف لے کے چلیں, سلجھائیں. جو گدیاں آپ نے بہت زیادہ الجھا دی ہیں ان کو سلجھائیں, کھولیں. نہیں تو یہ ٹائم میں اچھا نہیں دیکھ رہا. ہر مہینے کے حوالے سے بات, ہر مہینے کی پیشن گوئی ضرور کروں گا. دعا ہے میری پیشن گوئیاں غلط ہو جائیں. کل اللہ کے حکم سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور کل آپ کے سوالوں کے جواب بھی دوں گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.